خوش آمدید دوستو ہمارے چینل پر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سقراط کے بارے میں، ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے نہ صرف اپنے زمانے کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا۔ سقراط جن کا نام سنتے ہی ذہن میں فلسفہ کی تصویر ابھر آتی ہے۔ آخر کیوں موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ سقراط کوئی جنگجو نہیں تھا، نہ ہی اس نے کسی تخت کو للکارا تھا۔ وہ تو ایک عام انسان کی طرح ایتھنز کی گلیوں میں گھومتا، لوگوں سے باتیں کرتا اور ان سے سوالات کرتا۔ وہ کسی بھی شخص سے سوال کر بیٹھتا، جیسے تمہیں کیسے پتہ ہے کہ تمہاری سوچ درست ہے، یا کیا واقعی تمہارا یقین حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے سوالات عام دکھتے تھے لیکن ان میں گہرائی تھی۔ یہ سوالات اتنے سادہ تھے کہ اکثر لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے، لیکن جب غور کرتے تو اندازہ ہوتا کہ سقراط نے ان کی زندگی کے سب سے بنیادی یقینوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، تو پھر سقراط کیوں مارا گیا؟ سقراط جو تاریخ کا سب سے بڑا فلسفی سمجھا جاتا ہے، دراصل ایتھنز کا سب سے نفرت زدہ شخص تھا۔ اس پر نوجوانوں کی بدعنوانی اور ان کے اخلاقی فساد کا الزام تھا۔ ایتھنز کی عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی اور سقراط تاریخ کے سب سے ذہین دماغوں میں سے ایک زہر پینے کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ سقراط دراصل کچھ خطرناک نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس سوالات پوچھتا تھا، کسی سے بھی بات کرتا تھا، امیروں سے، عام شہریوں سے، نوجوانوں سے۔ لیکن اس کے سوالات اپنی بے باکی اور سادگی میں اس کے مکالمہ کرنے والوں کی یقین دہانی کو تباہ کر دیتے تھے۔ انہیں اپنی ہی بے بنیاد یقینوں کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیتے تھے، ان کے دلائل کی تضاد کو ظاہر کر دیتے تھے۔ اس نے ہمیں شک کرنا سکھایا۔ سقراط ایک ایسا کردار تھا جو ان شکوک کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہیں تھا جو اس نے لوگوں میں پیدا کیے۔ اس نے بدعنوان سیاستدانوں اور جھوٹی سچائیوں کا پروپیگنڈا کرنے والے جھوٹے اساتذہ کو بے نقاب کرنے کی جرأت کی۔ اسی وجہ سے اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ وہ نظام وقت کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا، ایک ایسا خطرہ جسے ختم کرنا ضروری تھا۔ دوستو، عدالتی کارروائی کے دوران سقراط نے توبہ کرنے یا رحم کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا۔ اس نے عدالت میں اپنے دفاع کے لیے کسی وکیل کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیا۔ عوام حقیقت کے بجائے فریب چاہتے ہیں، وہ حقیقت کی تلخی کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آسان اور خوش کرنے والی باتیں سننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ذہین لوگ اکثر دوسروں کے لیے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سوال پوچھتے ہیں، سچ کو سامنے لاتے ہیں اور معاشرتی یا روایتی عقائد کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور تھنکنگ سے لوگوں کی غلط فہمیاں اور کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کبھی کبھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اکثر سماج یا حاکم طبقہ انہیں پسند نہیں کرتے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں منع کیا جاتا ہے، انہیں بے دخل کیا جاتا ہے، ان سے نفرت کی جاتی ہے کیونکہ وہ عوام کے خوابوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اتھارٹی سے سوال کرتے ہیں، اداروں کی دھوکہ دہیوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ دوستو، سقراط کا پیغام آج بھی ہمارے لیے بہت معنی خیز ہے۔ آج بھی جب ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے متعدد سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن سقراط کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ کی راہ پر چلنے والوں کو کبھی نہ کبھی کامیابی ضرور ملتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سوال کرنا، اپنی عقل کی صحیح استعمال کرنا اور اپنے عقیدے پر قائم رہنا کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں، اگر آج ہم سقراط کے اصولوں پر عمل کریں تو ہم اپنے سماج میں کتنا بدلاؤ لا سکتے ہیں، کتنے غلط عقائد کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ سقراط کی طرح ہمیں بھی اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرنی ہوگی جو سچائی کی تلاش میں ہر خوف اور خطرے سے لڑنے کا حوصلہ ملے گا۔ تو دوستو، سقراط کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کا اثر آج بھی زندہ ہے، اس کے سوالات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اپنے عقیدے پر غور کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو دوستو، سوال کیجئے، سچائی کی تلاش کیجئے اور اپنے خواب کی حفاظت کیجئے، چاہے یہ راستہ کتنا ہی مشکل اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ شکریہ۔